بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا لا يحصى وشكرا كما يحبه ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نور قرآن کے سلسلے میں ہم بحمداللہ 25ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں۔ قرآن حکیم کا 25واں پارہ سورہ حامیم السجدہ کی آخری 8 آیات، اس کے بعد سورہ الشورى، سورہ الزخرف، سورہ حامیم الدخان اور سورہ حامیم الجاثیہ پر مشتمل ہے، اور شروع یہاں سے ہوتا ہے الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور پھلوں کے خوشوں میں جو کچھ ہے اور جو بھی کوئی مادہ پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اور جو وہ جانتی ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور ایک دن آئے گا جب وہ بلائے گا کہ کہاں ہیں وہ ہمارے شریک، تو سب کے سب انکاری ہو جائیں گے، ما منا من شہید، وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، اور جن کو وہ اس سے پہلے پکارتے رہیں ان میں سے کوئی بھی انہیں نظر نہیں آئے گا۔ وظنوا ما لهم من محیص، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان کی غیر سنجیدہ روش کا تذکرہ آتا ہے کہ انسان مانگتا رہتا ہے، بھلائی مانگتا رہتا ہے، اور ذرا اسے تکلیف پہنچے تو بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو پھر کہتا ہے یہ تو میرا اپنا کمال ہے کہ میں نے حالات کو بدل لیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی طرف گیا بھی، اگر مجھے واپس جانا بھی ہوا تو مجھے وہاں بھی بڑی اچھی زندگی میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو بتائیں گے، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم کافروں کو خوب خبر دیں گے ان کے اعمال کی، اور ان کو بڑا سخت عذاب چکھائیں گے۔ انسان کا تو یہ عالم ہے کہ جب ہم اس پر نعمت کریں تو کندھے چوڑے کر لیتا ہے اور اکڑ کر چلنے لگتا ہے، اور ذرا تکلیف پہنچے تو پھر لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ ان سے یہ پوچھو کہ بھلا کبھی سوچو کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اسی طرح کفر پر اصرار کیا، تو پھر اس مخالف سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ اور یہ بھی دیکھ لینا ہم تمہیں عنقریب نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ سورت کا آخر ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے، جہان میں بھی، آفاق میں بھی، اور خود ان کی جانوں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارے رب کے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ رہو ان کی ساری
مشکلات کا سبب، یعنی جو ہدایت کے قبول کے راستے میں ہیں، وہ ایک ہی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ یہاں پر سورہ حامیم سجدہ مکمل ہوتی ہے، اور اب آتی ہے سورہ الشورى، اور یہ 5 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، کہ اسی طرح رب تعالیٰ تمہاری طرف وحی کرتا ہے اور تم سے پہلے رسولوں کی طرف بھی وحی ہوتی رہی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں سے سلسلہ نبوت و رسالت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور پھر کفار کا اصرار اور اس کی قباحت ذکر کی گئی ہے کہ یہ کتنا برا کلمہ ہے جس پر وہ اصرار کر رہے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، جیسی باتیں وہ کرتے ہیں قریب ہے کہ آسمان ان پر ٹوٹ کر گر پڑے، اور ایک طرف فرشتے ہیں کہ جو ان کی باتوں پر والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح کہتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والوں کے لیے بخشش کے طالب رہتے ہیں۔ الا انہ هو الغفور الرحیم، اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں انہوں نے کارساز سمجھ رکھا ہے، اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پہلے انبیاء پر وحی کرتے رہے، اب ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے تاکہ لتنذر ام القری ومن حولها، آپ کا منصب یہ ہے کہ ام القری کے رہنے والوں کو اور پھر اس کے بعد تمام اس کے گرد رہنے والوں کو، یعنی تمام اہل عالم کو یہ پیغام پہنچانا ہے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تاکہ آپ ڈرائیں اس دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم واصل ہوگا والعیاذ باللہ۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ سب ایک نہیں ہوں گے، اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو ان کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس کی مشیت نے چاہا کہ انسانوں کی آزمائش ہو، اور کچھ لوگ اپنے عمل سے خود کو اللہ کی رحمت کا مستحق ثابت کریں، اور کچھ لوگ ظلم کر کے اسی طرح اس کی رحمت سے محروم رہیں۔ اور پھر آگے چل کر فرمایا کہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوتا ہے اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُم مِّن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اختلاف میں فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہوتا ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے جانوروں میں سے جوڑے جوڑے بنائے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور معلوم ہے کہ یہ آیت کا یہ جملہ یہ اسماء و صفات میں اصول کی حیثیت رکھتا ہے کہ
تشبیہ کی اور تمثیل کی نفی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات بھی ہے صفات کا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر لہ مقالید السماوات والارض۔ تمام آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے رزق فراواں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے محدود عطا کرتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آگے پھر اس شریعت کا پس منظر بیان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے بھی اسی طرح شریعت مقرر کی گئی ہے، ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ شریعت ایک ہی ہے کہ دین قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں فرقے فرقے نہ بنو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ کا دین قائم کرو، اس کی ٹکڑیاں نہ بناؤ اور نہ خود ٹکڑے ٹکڑے بنو۔ اور پھر اس کے بعد فرقہ بندی کی بنیاد کا بھی ذکر کیا گیا۔ فرمایا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ تو اختلاف کا بنیادی سبب سرکشی ہے، نہ ماننا ہے، اکڑ جانا ہے، دلیل کے سامنے سر نہ جھکانا، سر تسلیم خم نہ کرنا اور بغی پر اتر آنا، یہ بنیاد ہے اختلاف کا۔ اور فرمایا اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو اب ان کا کام تمام کر دیا جاتا۔ اور فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اب تم اس شریعت، اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم ہے استقامت اختیار کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، کہہ دو کہ اللہ نے جو بھی کتاب اتاری ہے میرا اس پر ایمان ہے، اور مجھے حکم ہے کہ عدل سے کام لوں، اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، لا حجت بیننا وبینکم، اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ ہمارے درمیان جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب نے پلٹنا ہے۔ اس کے بعد اب ذکر ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دعوت پر لبیک نہیں کہتے، اسے قبول نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ کے حضور کوئی عذر نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور سخت ترین عذاب ہوگا، اس لیے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے، والمیزان، اور میزان عقل بھی عطا کیا ہے، تو اس کے باوجود ایمان نہ لانا یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اور یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ قیامت کب ہے؟ فرمایا قیامت کی جلدی صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ جو لوگ قیامت کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور پھر آگے ایک قانون ذکر فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اگر کوئی آخرت چاہتا ہے تو ہم اس کے اعمال میں برکت کرتے ہیں، اور اگر کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے اس میں سے ہم جتنا چاہتے ہیں اسے دیتے رہتے ہیں، لیکن ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر مشرکوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یہ کتاب ہے، یہ شریعت ہے، تو تم جس پر کاربند ہو وہ کس نے نازل کیا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی شریعت بنا دی ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟
تو وہ کس شریعت پر، کس قانون پر عمل پیرا ہیں؟ اگر وہ دین حق پر ایمان نہیں لاتے تو دیکھنا ایک دن تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، ایک دن اپنے اعمال کی پاداش سے خود ڈر رہے ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کے اعمال کی سزا ان پر واقع ہو کر رہے گی۔ جبکہ اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح لے کر آئیں گے فی روضات الجنات، وہ تو بڑے بڑے باغات میں ہوں گے، لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اس کے بعد قانون ذکر فرمایا کہ اس کے باوجود اگر یہ لوگ اب بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اگر آج بھی یہ توبہ کر لیں اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور عطا کرتا ہے، جبکہ کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اور یہاں ایک قانون ذکر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق فراواں کر دیتا تو دنیا میں بغاوت بہت ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے اس قدر رزق عطا فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ اور وہی ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، یعنی کشتیوں کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح ہوا سے چلتی ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چل رہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ایک ہی جگہ پر کھڑا کر دے۔ اور پھر یہاں ایمان لانے والوں کی زندگی کا نقشہ کھینچا، فرمایا کہ جو اس شریعت کو مانتے ہیں ان کی زندگی کا نقشہ کیسے بنتا ہے؟ وہ ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، کبائر سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے احکام مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے معاملات باہم مشاورت پر چلتے ہیں، جو کچھ ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو معافی سے کام لیتے ہیں، اور اگر بدلہ بھی لیں تو برابر بدلہ لیتے ہیں۔ اور فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، اور اگر کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت والجلال ایک بار پھر لوگوں کو، تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہماری یہ دعوت قبول کر لیں، استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ دو اس دن کے آنے سے پہلے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، لوٹا نہیں سکتا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہارا کسی کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے تو کہہ دو فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران اور نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، ان علیک الا البلاغ، تمہاری ذمہ داری تو صرف تبلیغ ہے۔ اور پھر آگے انسان کی فطرت کا ذکر کیا کہ یہ اس کی عادت یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت چکھا دیں تو پھر یہ غرور پر اتر آتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی پاداش میں کوئی مصیبت آ لے تو پھر بھی یہ ناشکری پر مصر رہتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وسیع قدرت کا نقشہ کھینچا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ساری اللہ کی ملکیت ہے، وہ جو چاہتا ہے بناتا ہے،
جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے ملا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، کہ وہی قدرت والا ہے اور وہی علم والا ہے۔ اور اس کے بعد نظام وحی و رسالت کا تذکرہ آتا ہے۔ فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کہ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، ہاں وحی کے ذریعے سے کلام ہوتا ہے، یا حجاب کے پیچھے سے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہے یعنی فرشتہ، اور وہ اس کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ انہ علی حکیم، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف روحا من امرنا، اپنی طرف سے یہ وحی نازل فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو تو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ یہ نور ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب اس وحی کے نتیجے میں آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہادی ہیں، وہ راستہ جو اللہ کا ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس کا راستہ ہے جو آسمان اور زمین سب کا مالک ہے، اور آگاہ رہو کہ سب نے اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہاں پر سورہ شورى مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہے سورہ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الزخرف کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور یہ بھی حوامیم میں سے ہے، یعنی وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ اور سورت کے آغاز میں جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ جہاں جہاں حروف مقطعات ہوتے ہیں اس کے بعد وحی اور قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی قرآن کا تعارف کرایا گیا، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یہ عظیم الشان کتاب وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ ہمارے ہاں لوح محفوظ میں ہے، اور یہ بہت بلند پایہ کتاب ہے، اور یہ حکمت پر مشترک ہے۔ اور فرمایا کہ کیا اس قرآن سے اگر تم اعراض کرتے رہو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے کتنے رسول بھیجے، اور جب ان کی طرف رسول آئے انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان لوگوں سے وہ لوگ طاقت میں کہیں زیادہ تھے، اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ یہ خود اقراری ہیں اس بات کے کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہی اللہ جس نے زمین کو ان کے لیے بچھونا بنایا ہے، اور جس نے زمین میں ان کے لیے راستے نکالے ہیں، اور وہی جو آسمان سے پانی اتارتا ہے، اور وہی جس نے تمام چیزوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی جس نے کشتیوں اور جانوروں سے تمہاری سواریاں بنائی ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو، تو اللہ کی نعمت یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ جس نے یہ سواری ہمارے لیے مسخر کر دی، ہم میں اتنی طاقت نہ تھی، اور ہم سب نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ لیکن انسان کیسا ناشکرا ہے کہ اس کے باوجود اللہ کے بندوں کے لیے ان چیزوں میں سے حصہ بناتے ہیں، اور انسان بڑا ہی ناشکرا واقع ہوا ہے۔ پھر آگے شرک کی تردید کی گئی ہے کہ یہ کس دلیل پر اور کیسے نامعقول طریقے سے شرک کرتے ہیں۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کتنی نامعقول بات ہے کہ خود بیٹی ناپسند کرتے ہیں
اور اللہ کے بارے میں کہتے اس نے بیٹیاں بنائی ہیں۔ اب ان کا حال یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب انہیں بشارت دی جاتی ہے جس کی نسبت وہ خود اللہ کی طرف کرتا ہے اس کی بیٹیاں قرار دیتا ہے، لیکن جب انہیں بیٹی کی بشارت ملتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اور فرمایا فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو انہوں نے لڑکیاں بنایا ہوا ہے، کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت حاضر تھے؟ ہم ان کی شہادت لکھ رہے ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے۔ اور پھر آگے ان کے بہانے ذکر ہوتے ہیں کہ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ گویا کہ تقدیر سے وہ استدلال کر رہے ہیں کہ ہم چونکہ ان کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں تو اس لیے ان کی عبادت ٹھیک ہی تو ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے۔ تو یہ بہت غلط استدلال ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے جو چاہا اس کی انہیں خبر دی کہ یہ تم سے مطلوب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ کی موحدانہ عبادت کرو اور ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ تو اس نے بتا دیا، اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس کی بنا پر یعنی شرک کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا انہم الا یخرصون، یہ تو صرف اٹکل لگا رہے ہیں، ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہم، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دے رکھی ہے جو انہوں نے تھام رکھی ہے کہ اس پر بڑی مضبوطی سے عمل پیرا ہیں؟ یہ ان کا محض عذر ہے۔ اصل بات جو ان کے شرک کی وجہ ہے وہ آگے آ رہی ہے، بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وان علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک دین پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے پہلی بستیوں کی طرف جن کی طرف بھی رسول بھیجا تو وہ یہی کہتے رہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک دین پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، وہ رسول انہیں کہتے رہے کہ اگر میں تمہارے پاس تمہارے باپ دادوں کے راستے سے زیادہ سیدھا اور ہدایت پر مشتمل راستہ تمہیں دکھا دوں تو پھر بھی تم تقلید ہی کرتے رہو گے۔ تو انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، یہ جو تمہاری رسالت ہے، جو تمہارے ساتھ پیغام ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ تو جب انہوں نے اس طرح کفر کیا فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو تو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی یعنی قوم کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعوت کو باقی رکھا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور پھر آزمائش کا سبب بتایا بل متعت هؤلاء وآباءهم، فرمایا یہ لوگ ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہم نے انہیں دنیاوی فوائد عطا کیے، اور پھر حتی جاءہم الحق ورسول مبین، ولما جاءہم الحق، جب رسول آیا حق لے کر تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور کہتے یہ ہیں وَلَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، ایک اور بہانہ قرآن کے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کا اور قرآن کو نہ ماننے کا، کہنے لگے کہ یہ قرآن اگر اترنا ہی تھا تو یہ جو بڑی بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان کے کسی بڑے آدمی پر اترا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں،
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، جو دنیا کا مال ہے وہ تو ہم نے اپنی مرضی سے ان میں تقسیم کیا ہے۔ تو یہ جو سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ اس کو دیتے وقت ہم ان سے پوچھتے اور ان کی مرضی کے مطابق ہوتا، اور یہ ان کو حقائق کا علم نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کفر پر متفق ہو جاتے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، ہم کفر کرنے والوں کے ایسے مکان بناتے کہ ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی، ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کی سیڑھیاں بھی اسی طرح ہوتی جن پر وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے کئی دروازے ہوتے اور ان میں تخت ہوتے جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، وَزُخْرُفًا، اور اس میں طرح طرح کے نقش و نگار ہوتے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ دنیا کے فائدے کی چیز ہے، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت اللہ کے ہاں صرف متقین کے لیے۔ یہ لوگ حقائق پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس کی وجہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ جب یہ لوگ ذکر الہی سے آنکھیں موندتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور نہیں کرتے تو ان پر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جب انسان ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا پکا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہی شیطان ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور یہ اپنے آپ میں خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ ہدایت پر کاربند ہیں، اور جب ہم تک پہنچیں گے، جب ہمارے حضور پیش ہوں گے، پھر افسوس سے کہیں گے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش میرے اور تمہارے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا مشرق و مغرب میں ہے، اور یہ بہت برا ساتھی ہے۔ فرمایا اس دن تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا کہ دونوں عذاب میں ہوں، لیکن کسی کا دوسرے کے عذاب میں ہونے کا دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بہرے ہیں کیا آپ ان کو سنا سکتے ہیں؟ یہ جو اندھے ہیں کیا آپ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ یہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، پھر آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہیں اور یہ دعوت دیتے رہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے تمہارے لیے بھی، تمہاری قوم کے لیے بھی، اور تم سب سے عنقریب اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا، اس کو قرار دیا؟ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوتا ہے کہ کس طرح وہ فرعون کی طرف آئے اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نشان پر نشان دکھایا، اور جب انہیں کوئی نشان دکھایا جاتا تو کہتے یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، کہ اے جادوگر اپنے رب سے دعا کرو کہ تمہارے ساتھ تو اس کا عہد ہے تو ہم راہ راست پر آ جائیں گے۔ جب عذاب ٹلتا پھر وہ ایڑیوں کے بر پھیل جاتے، اور فرعون نے اس طرح تکبر سے آواز دی، لوگوں سے کہا الیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میرے پاؤں کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، یہ گویا کہ اس وقت کے کفار کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ اور تو فرعون بھی اپنی دولت کے نشے میں مخمور ہو کر رسالت کا انکار کر رہا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں، اس کے ساتھ فرشتے
ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ فاستخف قومه فأطاعوه انہم کانوا قوما فاسقین، اس نے اپنی قوم کو حقیر جانا اور انہوں نے بھی اس کی اطاعت کی، فاسق قوم تھی یہ۔ اور جب وہ اس حد کو پہنچ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید نہ رہی، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان تمام کو غرقاب کر دیا، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور ان کو قصہ ماضی کر دیا اور پچھلے لوگوں کے لیے ایک مثال اور عبرت بنا دی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، ان کی تعلیمات کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ بھی یہی کہتے رہے، قد جئتکم بالحکمۃ ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور وہ جو تم میں اختلاف ہے اس کا فیصلہ لے کر آیا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس پر بھی لوگوں نے اختلاف کیا اور پھر ہمارا فیصلہ ہو کر رہا۔ تو کیا یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں؟ قیامت جب آئی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، صرف اہل تقوی ہی کی دوستی قائم رہے گی۔ تو اس مقام پر اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، میرے بندو آج تمہیں کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بردار رہے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے اور اس کے بعد کفر کرنے والوں کی سزاؤں کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ کس طرح طرح کی سزاؤں کا شکار بنیں گے، یہاں تک کہ اس حال کو پہنچیں گے، وَنَادُوا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنم کے داروغے سے درخواست کریں گے کہ تم ہی دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارا کام تمام کر دے، اور وہ بھی کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم نے تو اب یہیں رہنا ہے، وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، اس سے پہلے ہم حق لے کر تمہارے پاس آئے تھے لیکن تم اس کو مانتے نہیں تھے۔ اور یہ فیصلہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جن کو وہ معبود مانتے ہیں ان کے پاس فیصلے کا حق تو کیا، ان کے پاس تو سفارش کا حق بھی نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو شفاعت کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ یہ خود مانتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے، پھر یہ کیسے پھرتے ہیں اور پھر شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ رسول فریاد کرتا ہے، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لا رہی۔ تو اللہ حکم دیتا ہے فاصفح عنہم وقل سلام، ان سے درگزر کرو، ان سے منہ موڑ لو اور کہو سلام، فسوف یعلمون، اگر اب انہیں پتہ نہیں تو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر سورہ زخرف مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد ہے سورہ حامیم الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم الدخان، اس کا آغاز بھی کتاب اللہ کے تعارف سے ہوتا ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح مبین کتاب کی، یعنی یہ کتاب اپنی دلیل آفتاب آمد دلیل آفتاب ہے، اور اس کا نزول بتاتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبارک رات منتخب کی، اور وہ رات بھی ایسی ہے جس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس کا نزول ایسے ہی نہیں ہوا، حکمت پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کا نزول تیرے رب کی رحمت ہے، وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور وہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جو یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا اور مارتا ہے،
ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی۔ اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ قرآن کا انکار یہ انتہائی غیر سنجیدگی ہے، بل ہم فی شک یلعبون، کہ وہ جو شک کا اظہار کر رہے ہیں در حقیقت وہ کھیل کود میں مصروف ہیں، کوئی سنجیدگی کی بات نہیں کرتے۔ تو اس غیر سنجیدگی کا نتیجہ پہلی اقوام بھی بھگت چکیں تو یہ بھی بھگتیں گے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کریں اس دن کا جب آسمان ایک بہت بڑا دھواں لے کر آئے گا اور جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور پھر یہ دعائیں مانگیں گے، ربنا اکشف عنا العذاب، اے اللہ ہم سے عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب اس طرح ایمان لانے کا کیا فائدہ جبکہ اس سے پہلے ان کے پاس رسول آ چکا تھا، اور اس سے پہلے بھی تو یہ کتنی بار ہو چکا۔ آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، لیکن یہ تکبر کا شکار ہو کر بالآخر اپنے مملوکہ باغات سے اور اپنی زمینوں سے محروم ہو کر غرقاب ہوئے، اور ان کی زمینوں کے وارث دوسری قومیں بن گئیں، اور ان کا انجام ایسا ہوا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، وما کانوا منظرین، اور ان کو مہلت بھی نہیں ملی۔ اس کے بعد اور لوگوں کے حالات بھی دیکھ لو، یہ کہتے ہیں کہ انہی الا موتتنا الاولی، ہم نے مرنا ہے، اس کے بعد ہم نے زندہ نہیں ہونا، ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ۔ تو کیا یہ قوم تبع سے بڑھ کر ہیں؟ جو ان سے پہلے لوگ تھے ان سے یہ بڑھ کر ہیں؟ اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، وہ بھی مجرم تھے۔ یہ آسمان و زمین کا نظام یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم سے بے بہرہ ہے۔ اور فیصلے کا دن وہی قیامت کا دن ہے جس دن کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا، ہاں جس پر اللہ رحم کرے کہ وہی غالب اور مہربان ہے۔ پھر آگے مجرموں کی حالت بتائی کہ ان کا کھانا کیسا ہوگا، اور ان کے سروں پر کس طرح کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر ان کو کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، ہاں چکھو یہ عذاب، تم تو بڑے عزت والے اور بہت محترم آدمی ہو۔ یہ ہے چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا تھے، جبکہ ان کے بالمقابل جو اللہ کے تقوی سے بہرہ مند تھے، فی جنات وعیون، وہ باغات میں اور چشموں میں ہیں، اور یلبسون من سندس و استبرق، قسمہ قسم کے ریشم ان کا لباس ہیں، اور اطمینان سے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اور پھر انہیں لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اب جنت میں انہیں وہ جو پہلی موت آ چکی سو آ چکی، اب انہیں موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا کہ انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ تمہارے رب کا فضل ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ آسان راستہ ہم نے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قرآن کو ہم نے تمہاری زبان میں آسان کر کے بیان فرما دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن اگر یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے فارتقب، تو پھر تم بھی انتظار کرو، انہم مرتقبون، وہ بھی اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کا قانون حرکت میں آ کر رہتا ہے اور آ کر رہے گا۔ یہاں پر سورہ حامیم الدخان مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے 25ویں پارے کی آخری صورت، وہ ہے سورہ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الجاثیہ آغاز یوں ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کی تنزیل اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد زمین و آسمان کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان نشانیوں کے باوجود لوگ
کفر پر کیوں مصر رہتے ہیں اس کا سبب بھی بتایا کہ اصرار اور استکبار اور قرآن پر غور نہ کرنا اور اس کو سن کر انسنا کرنا اور آیات کا مذاق اڑانا، یہ اس کفر پر ان کے مصر رہنے کے اسباب ہیں، اور اس کا انجام وہ جہنم کی سزاؤں کے سوا کچھ نہیں۔ ھذا ھدیٰ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور جو اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور پھر اہل ایمان کو صبر کی تلقین کی۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، کہ اہل ایمان سے کہو کہ صبر سے کام لیں، ان کو ایک طرح سے نظر انداز کیے رکھیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلی قوموں سے کیا اس کی یہ امید نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے، یہ اپنے اعمال جو کر رہے ہیں کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کی سزا پائیں۔ اس کے ہاں قانون ہے من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو نیکی کرتا ہے اپنے لیے اور جو غلط کاری کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور سب نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بنی اسرائیل کو شریعت دی تھی، اور انہوں نے جب اس شریعت کا حق ادا نہیں کیا پھر ہم نے یہ امانت تمہاری طرف منتقل کی، اور فاتبعھا، تم اس کی اتباع کرو، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جن کے پاس علم نہیں ہے، انہم لا یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ اللہ کے حضور تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ اور پھر آگے یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نظام ایسے ہی الٹپ ہے کہ جو لوگ یہاں برائیاں کرتے رہیں اور جو لوگ قدم قدم پھونک کر رکھیں اور اللہ کے فرما بردار رہیں سب کا انجام ایک جیسا ہو، سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ یہ نظام حق پر قائم ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے یہ نظام ایک مقصد سے قائم کیا ہے، اور وہ یہ ہے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہ ہر متنفس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کوئی اپنی خواہشات کا پیرو بن کر وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے تو گویا کہ آنکھوں پر، اس کے کانوں پر، اس کے دل پر پردے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، مرنا جینا ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا ان کے پاس علم نہیں ہے اور صرف وہم و گمان میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں پھر ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے پہلے باپ دادوں کو لے آؤ، انہیں کہہ دو کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، وہ ایک دن قیامت کے دن تمہیں سب کو اکٹھا کر لے گا، لیکن اس کے باوجود ان کو علم نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ قیامت کیا ہے، ما ندری ما الساعہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنین، ہمیں اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا، ایک دن آئے گا جس دن ان کی بدعملیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آئیں گی، اور جس چیز کا آج یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ عذاب ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، اور اس دن پھر ان سے کہا جائے گا کہ آج ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، جس طرح تم اس دن کی ملاقات سے بے پرواہ رہے، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ پاداش ہے اس بات کی کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا اور دنیاوی زندگی کے دھوکے میں رہے۔ آج تم جہنم سے نہ نکالے جاؤ گے، نہ تمہیں
دوبارہ اللہ کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی کبریائی کے ذکر پر ہوتا ہے۔ فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدِ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، رب السماوات و رب الارض رب العالمین، جو آسمانوں کا، زمین کا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمین میں اسی کی کبریائی، اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر 25واں پارہ مکمل ہوا۔ وباللہ تعالی التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔